63 سے دو الفاظ کے ساتھ ابتدا کی. ایک ایسی چیز کی کہ جو ہم میں سے ہر شخص کے لیے ضروری ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ فرقان کی آیت نمبر 63 جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، اس کے شروع میں دو لفظ استعمال کیے اور فرمایا وعباد الرحمن، کہ بندے تو سارے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہیں، لیکن حقیقی معنوں کے اندر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وعباد الرحمن، حقیقت میں رحمان کے بندے کون سے ہیں. یہاں سے اللہ تبارک و تعالیٰ ابتدا کر رہا ہے کہ بندہ اصل میں اسے کہتے ہیں، عبد سے نکلا ہے بندہ، اور عبد کا مطلب ہوتا ہے بندگی کرنا، عبادت کرنا. اور اسی لیے اللہ رب العزت نے یہاں پر بھی یہی لفظ استعمال کیا وعباد الرحمن، کہ اصل میں رحمان کے بندے، اس کی بندگی کرنے والے وہ لوگ ہیں حقیقی معنوں کے اندر جن کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ اللہ کا بندہ ہے، کہ جو خود کو بندہ کہلوانے کا حق رکھتا ہے، جو خود کو سمجھتا ہے کہ میں عبد ہوں، میں بندہ ہوں، اور اللہ رب العزت کی وہ بندگی کرنے کا دعوے دار ہے. تو اللہ رب العزت نے ان رحمان کے بندوں کی یہاں سے صفات کا ذکر کیا، اور پھر ذکر کر کے اللہ رب العزت نے مسلسل 11 صفات کا ذکر کیا، جن میں سے سب سے پہلی صفت اللہ رب العزت نے اس آیت نمبر 63 کے اندر ارشاد فرمائی کہ وعباد الرحمن، اصل میں رحمان کے بندے، اس کی بندگی کرنے والے، اصل میں بندہ کہلوانے کا حق رکھنے والے وہ لوگ ہیں کہ الذین یمشون علی الارض، کہ جب وہ زمین پر چلتے ہیں تو ہونا، وہ زمین پر عاجزی کے ساتھ چلتے ہیں، زمین پر انکساری کے ساتھ چلتے ہیں، زمین پر خشوع و خضوع کے ساتھ چلتے ہیں. ان کی چال کے اندر اکڑ نہیں ہوتی، ان کی چال کے اندر تکبر نہیں ہوتا، ان کی چال کے اندر کسی قسم کا کوئی گھمنڈ نہیں ہوتا. اللہ رب العزت نے یہاں سے رحمان کے بندوں کی صفت بیان کی، اور سب سے پہلی صفت یہی بیان کی کہ یمشون علی الارض ہونا، کہ وہ جب زمین پر چلتے ہیں تو عاجزی سے چلتے ہیں. وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، اور جب رحمان کے بندوں کا جاہلوں کے ساتھ، کم علم لوگوں کے ساتھ کوئی آپس میں بحث مباحثہ چھڑ جاتا ہے تو وہ وہاں پر قالوا سلاما، سلام کہہ کر عزت اور وقار کے ساتھ وہاں سے نکل جاتے ہیں، وہاں سے گزر جاتے ہیں. وہ اپنی عزت اور اپنے وقار کو داؤ پر نہیں لگاتے. رحمان کے بندوں کی یہ صفت ہے کہ وہ ایسے جاہل لوگوں سے جھگڑا کرنے کی بجائے سلام کرتے ہیں اور وہاں سے خاموشی سے وقار کے ساتھ گزر جاتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر دو رحمان کے بندوں کا صفات کا ذکر کیا، اور ان صفات کا ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں اور مقام پر بھی کیا. سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 37 کے اندر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، اور اے انسان زمین پر کبھی بھی اکڑ کر نہ چلنا، زمین پر کبھی بھی گھمنڈ کر کے نہ چلنا، زمین پر کبھی بھی تکبر کے ساتھ نہ چلنا. إِنَّكَ لَن تَخْرِقَ الْأَرْضِ، کیونکہ تو زمین کو پھاڑ نہیں سکتا. تجھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنی قوت اور طاقت نہیں دی
کہ تو اپنی اکڑ کے ساتھ، اپنے تکبر کے ساتھ اس زمین کو پھاڑ ڈالے۔ وَلَن تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا، اور نہ ہی تو پہاڑ کی بلندیوں کو چھو سکتا ہے۔ یعنی نہ تو زمین کو پھاڑ سکتا ہے، نہ پہاڑ کی بلندیوں کو چھو سکتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ پھر تیرا اکڑ کر چلنا کس کام کا، تیرا تکبر کس کام کا، تیرا گھمنڈ کس کام کا، کس لیے تو زمین پر اترا کر چلتا ہے، کس لیے زمین پر تو اکڑ کر چلتا ہے، کس لیے زمین پر تکبر کے ساتھ چلتا ہے، کس لیے زمین پر تو دوسروں کو حقارت کی نظر سے دیکھ کر چلتا ہے، کس وجہ سے تو زمین پر اکڑ کے چلتا پھرتا ہے۔ نہ تو زمین کو پھاڑ سکتا ہے، نہ پہاڑوں کی بلندیوں کو چھو سکتا ہے، پھر تیرا یہ تکبر کس کام کا۔ اللہ رب العزت نے رحمان کے بندوں کی سب سے پہلی بنیادی صفت ہی یہی بتائی کہ رحمان کے بندے ہوناً، عاجزی کے ساتھ، انکساری کے ساتھ چلتے ہیں۔ سورہ لقمان کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا۔ اسی چیز کا ذکر کہ اپنی چال کو کس طرح کا رکھنا ہے، سورہ لقمان کے اندر اللہ رب العزت نے فرمایا کہ جب لقمان علیہ السلام اپنے بیٹے کو نصیحتیں کر رہے تھے تو وہ اس طرح اپنے بیٹے کو سمجھا رہے تھے کہ وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ، اے میرے بیٹے لوگوں سے تو گلا پھاڑ کر بات نہ کرنا، لوگوں سے بے رخی اختیار نہ کرنا، لوگوں سے بلند آواز سے چیخ چیخ کر بات نہ کرنا۔ وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ، لوگوں سے برے طریقے سے بات نہ کرنا۔ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، اور اے میرے بیٹے زمین پر کبھی بھی تو اکڑ کر نہ چلنا، زمین پر کبھی بھی تو تکبر کے ساتھ نہ چلنا، کیونکہ اِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ، بے شک اللہ تعالیٰ کسی بھی اترانے والے، گھمنڈ کرنے والے، تکبر کرنے والے شخص کو پسند نہیں فرماتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ عاجزی کے ساتھ، انکساری کے ساتھ، خشوع کے ساتھ چلنے والے لوگوں کو پسند فرماتا ہے۔ اور یقیناً ہمارے ہاں ایک مثال دی جاتی ہے کہ پھل اس درخت پہ لگتا ہے کہ جو جھکنا جانتا ہو، جو جھکنا نہیں جانتا یقیناً پھل بھی اس درخت پر نہیں لگتا۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ عزت اور مقام و مرتبہ سے انہی لوگوں کو نوازتا ہے کہ جو جھکنا جانتے ہیں، جن کے اندر عاجزی ہوتی ہے، انکساری ہوتی ہے، یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ انہی لوگوں کو مقام و مرتبہ سے نوازتا ہے۔ اور پھر حضرت لقمان علیہ السلام اپنے بیٹے کو مزید نصیحت کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ وَقْصُدْ فِي مَشْيِكَ وَاغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ، اور اے میرے بیٹے اپنی چال کے اندر میانہ روی رکھنا، اپنی چال کو میانہ روی سے، اپنی چال کو چلنا، اپنی چال میانہ روی سے اختیار کرنا، اور اپنی آواز کو پست رکھنا، یعنی گدھے کی طرح اپنی آواز کو نہ نکالنا۔ ان انکر الاصوات لصوت الحمیر، بے شک تمام بری آوازوں میں سے سب سے بری آواز جو ہے وہ گدھوں کی آواز ہے۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو لوگ چیخ کر بات کرتے ہیں، اونچی آواز میں بات کرتے ہیں، گلا پھاڑ پھاڑ کے بات کرتے ہیں، اللہ رب العزت نے ان کی آواز کو، ان کے بات کرنے کے انداز کو گدھے کے ساتھ تشبیہ دی ہے کہ جس طرح گدھا گلا پھاڑ کر چیختا ہے، اللہ رب العزت نے قرآن کریم کے اندر ان لوگوں کو گدھوں کے ساتھ تشبیہ دی کہ بے شک بری آواز جو ہے وہ گدھے کی آواز ہے، لہذا گدھے کی آواز کی طرح اپنی آواز کو نہ نکالو بلکہ اپنی آواز کو پست رکھو۔ یقیناً یہ دونوں چیزیں، اپنی چال کو میانہ روی سے رکھنا اور اپنی آواز کو پست رکھنا، یقیناً یہ دونوں چیزیں اس وقت ہی آ سکتی ہیں کہ جب انسان کے اندر عاجزی ہو، انکساری ہو، اور وہی رحمان کے بندوں کی پہلی صفت اللہ رب العزت نے یہی فرمائی کہ ہوناً ان کے اندر عاجزی ہوتی ہے، ان کی چال کے اندر عاجزی ہوتی ہے، ان کی بات کے اندر عاجزی ہوتی ہے۔ سورہ فرقان کے اندر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا، اور رحمان کے بندوں کے اندر یہ صفت ہوتی ہے
اور جب ان کا گزر بےہودہ کاموں کے پاس سے ہوتا ہے، جب ان کو ایسے راستوں پر سے گزرنا پڑتا ہے کہ جہاں پر کوئی بےہودہ کام ہو رہے ہوتے ہیں، تو وہ رحمان کے بندے ان کی چال اس طرح کی ہوتی ہے کہ وہ وہاں پر عزت اور وقار کے ساتھ وہاں سے گزر جاتے ہیں، اس بےہودہ کام کے اندر شریک نہیں ہوتے۔ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں صحیح بخاری صحیح مسلم کے اندر کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھ رہے تھے، اتنے میں آپ نے کچھ لوگوں کے دوڑنے کی آواز سنی۔ نماز کے بعد آپ نے فرمایا یہ کیسی آواز تھی کہ جو میں نے سنی؟ تو ہم نے کہا کہ ہم نماز کے لیے جلدی جلدی آ رہے تھے، یعنی ہم دوڑ دوڑ کر نماز کے لیے آ رہے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آئندہ اس طرح نہ کرنا، جب تم نماز کے لیے آؤ تو اطمینان کے ساتھ آؤ، جب نماز کے لیے آؤ تو اپنے اوپر آسانی کو لازم کرو، اور جتنی نماز تمہیں مل جائے اسے امام کے ساتھ پڑھ لو، اور جتنی نماز تمہاری رہ جائے وہ سلام پھیرنے کے بعد اپنی پوری کر لو۔ یعنی اللہ رب العزت نے کسی بھی کام کے اندر جو ہے وہ بے رغبی اختیار کرنے کا نہیں کہا۔ دین اسلام جو ہے وہ عین فطرت کے مطابق یہ بنایا گیا ہے، عین انسان کی فطرت کے مطابق اللہ رب العزت نے اس کو بنایا ہے۔ اور یقیناً جب انسان بھاگ دوڑ کرتا ہے، بھاگتا ہے، اچھل کود کرتا ہے، تو یقیناً یہ ایک مسلم کے عزت اور وقار کے خلاف ہے بات۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو نماز کے لیے بھی دوڑنے کو مناسب نہیں سمجھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اپنے اوپر سکون کو لازم کرو، اطمینان کو لازم کرو۔ نماز کے لیے بھی بعض لوگ ہم نے بھی دیکھا ہے کہ جب جماعت کھڑی ہو جاتی ہے، جب نماز شروع ہو جاتی ہے تو لوگ وضو کر کے جلدی جلدی بھاگتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بھاگ دوڑ سے منع فرمایا۔ آپ نے فرمایا اطمینان اور سکون کے ساتھ آؤ، جتنی نماز تمہیں امام کے ساتھ مل جائے اتنی پڑھ لو، اور جو رہ جائے وہ سلام پھیرنے کے بعد اپنی پوری کر لو، لیکن عزت اور وقار کے ساتھ چلنا تمہارے اوپر لازم ہے، کیونکہ رحمان کے بندوں کی یہ صفت ہے کہ وہ اپنی چال کو پرسکون رکھتے ہیں، اپنی چال پروقار طریقے سے رکھتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں صحیح بخاری صحیح مسلم کے اندر کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم تکبیر کی آواز سنو تو نماز کے لیے جو ہے پھر معمولی چال سے چلتے ہوئے آؤ، اور اپنے اوپر سکینت اور وقار کو لازم کر لو، دوڑ دوڑ کر نہ آؤ، جتنی نماز تمہیں ملے وہ پڑھ لو، اور جو رہ جائے اسے پورا کر لو۔ یعنی یہ دو مختلف صحابہ سے یہ روایت مروی ہے، حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی ملتے جلتے الفاظ ہیں کہ نماز کے لیے دوڑتے ہوئے نہ آؤ، کیونکہ دوڑتے ہوئے آنا یہ ایک مسلم کے وقار کے خلاف ہے بات۔ تو اس لیے عزت اور وقار کے ساتھ چلنا چاہیے، چاہے آپ نماز کے لیے ہی کیوں نہ آ رہے ہوں، تب بھی آپ کے اوپر عزت اور وقار کے ساتھ چلنا لازم ہے۔ اور چلتے وقت انسان کو چاہیے کہ اس کی چال اس طرح کی ہو کہ اس کی نگاہیں جھکی ہوئی ہوں۔ سورہ نور کے اندر آیت نمبر 30 میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ، اے رسول ایمان والوں کو آپ یہ بتا دیجئے، کہہ دیجئے کہ وہ اپنی نظریں نیچی رکھا کریں، اور ہر حالت کے اندر ہی اپنی نظریں نیچی رکھا کریں، چاہے وہ نماز کی حالت میں ہوں، چاہے وہ کوئی پیدل چل رہے ہوں، یا کہیں محفل کے اندر ہوں جہاں پر ضرورت ہے کہ اپنی نظریں نیچی رکھی جائیں۔ اللہ رب العزت نے حکم دیا کہ مومنوں سے کہہ دیجئے کہ اپنی نگاہیں نیچی رکھا کریں، اور اسی طرح اللہ رب العزت نے مومنہ عورتوں سے بھی یہی حکم دیا کہ وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ، اور اے رسول مومنہ عورتوں سے بھی آپ کہہ دیجئے کہ وہ بھی اپنی نظریں نیچی رکھا کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ نور کے اندر ارشاد فرمایا وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ، اور اے رسول آپ ان عورتوں سے یہ بھی کہہ دیجئے۔ اب کس طرح کی چال ہونی چاہیے اللہ رب العزت اس کے مزید احکامات بیان کر رہا ہے، اور اے رسول آپ ان عورتوں سے یہ بات بھی کہہ دیجئے کہ وہ اپنے پیروں کو اس طرح زمین پر نہ ماریں کہ ان کے زیور کی جو چھم چھم ہے، ان کے زیور کی جو آواز
ہونی چاہیے کہ کہیں غیر محرم مردوں کے کانوں میں اس نے جو زیور پہن رکھا ہے اس کی آواز بھی ان کے کانوں تک نہ پہنچ جائے. اس طرح کی سکون دے جو ہے ان کی چال ہونی چاہیے. حضرت سراقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، صحیح بخاری کے اندر ہے کہ میں اپنے گھوڑے پر سوار ہوا اور فال کے خلاف میں نے عمل کیا. گھوڑا مجھے دیے ہوئے سر پر دوڑ رہا تھا، یہاں تک کہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قرآن مجید پڑھنے کی آواز سنی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم منہ موڑ کر ادھر ادھر نہیں دیکھتے تھے. یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے دیکھا کہ جب آپ قرآن پڑھتے، جب آپ قرآن کی تلاوت کیا کرتے تو آپ منہ موڑ کر ادھر ادھر نہیں دیکھا کرتے تھے، چاہے آپ چلتے ہوئے قرآن پڑھتے. اگر آپ چلتے ہوئے بھی قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت سراقہ کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ آپ ادھر ادھر منہ نہیں موڑ رہے تھے، بلکہ آپ نے جو ہے وہ بالکل سیدھا اپنی نگاہوں کو جھکایا ہوا تھا. الغرض، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت میں مختصر اور جامع الفاظ میں چال کے آداب کی تعلیم دی کہ انسان کے چلنے کا طریقہ کس طرح کا ہونا چاہیے. دوسری بات جس کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کے دوسرے حصے میں تعلیم دی وہ یہ ہے کہ جب جاہلوں سے اس کا واسطہ پڑے تو ان سے الجھے نہیں، بلکہ سلام کرتا ہوا ان جاہلوں سے آگے بڑھ جائے. جاہلوں سے الجھنا بذات خود ایک جہالت کا کام ہے اور وقار کے خلاف ہے کہ انسان جاہلوں سے الجھ پڑے. لہٰذا اللہ تعالیٰ نے اس برائی کی طرف بھی اشارہ کرتے ہوئے اپنے نیک بندوں کی، جن کو رحمان کے بندے کہا جاتا ہے، ان کی یہ خاصیت بتائی ہے کہ وہ جاہل لوگوں سے الجھتے نہیں ہیں، بلکہ اپنی عزت اور وقار کو ملحوظ خاطر رکھتے ہیں اور سلام کرتے ہیں اور وہاں سے خوبصورتی کے ساتھ وہاں سے نکل جاتے ہیں، عزت اور وقار کے ساتھ وہاں سے چلے جاتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا سورہ اعراف کے اندر، خذ العفو وامر بالعرف واعرض عن الجاہلین. اے رسول، آپ عفو و درگزر کا شیوہ اختیار کیجئے، نیک کام کا حکم دیجئے، اور اے رسول آپ جاہل لوگوں سے اعراض کیجئے. یعنی جاہل لوگوں سے آپ جتنا اعراض کر سکتے ہیں وہ کیجئے. یہی آپ کی عزت اور وقار کو بچانے کا ذریعہ ہے. اور رحمان کے بندوں کے اندر یہی صفت ہوتی ہے کہ وہ عزت اور وقار کے ساتھ وہاں سے نکل جاتے ہیں، نہ بیہودہ کاموں کے اندر شامل ہوتے ہیں اور نہ ہی جاہلوں سے بلا وجہ الجھتے ہیں. کیونکہ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ جاہلوں سے الجھنا خود جہالت کا کام ہے. جاہلوں سے الجھنا خود جہالت میں پڑنا ہے، اور جاہلوں سے الجھ کر انسان خود کوئی جہالت کا فعل کر بیٹھتا ہے. کیونکہ ہر ایک انسان کے ساتھ شیطان چمٹا ہوا ہے، شیطان انسان سے کچھ بھی کروا دیتا ہے. اسی لیے اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ رحمان کے بندوں کی یہ صفت ہوتی ہے کہ وہ جاہلوں کے ساتھ الجھتے نہیں، سلام کرتے ہیں اور گزر جاتے ہیں. اس کا مقصد ان کی اپنی عزت اور وقار کو محفوظ رکھنا ہے. اللہ رب العزت یہ نہیں چاہتا، کیونکہ سب سے زیادہ عزیز اگر کائنات میں کوئی چیز ہے تو یقیناً وہ ایک مسلم کا وقار ہے، ایک مسلم کی عزت ہے، کہ جو ایک بیت اللہ کی حرمت سے بھی زیادہ اہمیت رکھتی ہے. بیت اللہ کی حرمت سے بھی زیادہ ایک مسلم کا وقار، ایک مسلم کی عزت اس سے بھی زیادہ اہمیت رکھتی ہے کہ ایک مسلم کا وقار داؤ پر لگا ہو اور بیت اللہ کی حرمت داؤ پر لگی ہو تو پہلے ایک مسلم کو بچایا جائے گا، بعد میں بیت اللہ کی حرمت کو بچایا جائے گا. یہی اسلام ہمیں تعلیم دیتا ہے کہ ایک مسلم کا اس کی عزت اور وقار سب سے زیادہ اہمیت رکھتا ہے. اللہ رب العزت سے دعا کروں کہ اللہ رب العزت نے وعباد الرحمن یعنی رحمان کے بندوں کی جن صفات کا اس آیت کے اندر ذکر کیا، اللہ رب العزت ان صفات کو اپنانے کی سب سے پہلے مجھے اور پھر آپ سب کو توفیق عطا فرمائے. وَأَقُولُ قَوْلِي هَٰذَا لِي وَلَكُمْ أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ